بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تلخیص لغت المیراث یہ کیا ہے؟ یہ دراصل میراث کے متعلق حل شدہ مسائل کا مجموعہ ہے۔ اس میں تقریباً مثال کے 468 کلیدی حل شدہ مسائل ہیں کہ جن سے حصص ورثاء کے جو ہے محض ورکردانی سے یوں آسانی سے معلوم کیے جا سکتے ہیں جیسے کہ لغت اللسان یعنی ڈکشنری سے کسی لفظ کے معنی۔ اس کے جو ہے جداول ہے، اس میں تمام کے تمام مسائل حل شدہ ہیں۔ صرف ہم نے جو ہے وہ موجودہ مسئلے تک جو ہمارے پاس مسئلہ پیش آیا ہوتا ہے میراث کا کوئی بھی، تو وہاں تک جو ہے پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح کہ مثلاً کسی بھی ڈکشنری کے اندر ہم کسی لفظ کا معنی دیکھتے ہیں تو ہم جو ہے ڈکشنری میں آسانی سے وہ معلوم کر سکتے ہیں کہ مثلا زوارابا کا کیا معنی ہے، تو ہم اس کے حروف اصلی تلاش کر کے پہلے زواد تلاش کرتے ہیں، پھر زواد کے باب میں اندر را تلاش کرتے ہیں، پھر را کے بعد با، تو ہم جو ہے وہ تھوڑے سے یعنی کہ مختصر سے وقت میں ہم اپنے مسئلے تک پہنچ سکتے ہیں اور وہ معنی بتا سکتے ہیں۔ تو بعینی ہی یہی طریقہ کار ہے اس کا بھی کہ اس کے اندر یہ جداول ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ جداول ہے، یہ جو جداول ہے یہ 2 3 4 صفحے ہے، تو اس میں جو ہے وہ تمام کے تمام سوالات بھی ہے اور جوابات بھی ساتھ مرتب ہے۔ اس میں 468 جو ہے وہ مسائل ہے، یہ دیکھیں 468 یہ ہے تمت کے ساتھ، جی ٹھیک ہے، اور یہ شروع یہاں سے ہے، یہ جدول نمبر 2، جدول نمبر 2 کا پہلا مسئلہ ہے، لیکن اس سے پہلے جدول نمبر 1 بھی ہے، ٹھیک ہے، جی یہ جدول نمبر 1 حصص، ہاں جی، جدول لغت جدول حصص نمبر ہے۔ اچھا، اسے کہتے ہیں لغت کے جداول، اسے کیا کہتے ہیں؟ لغت کی جداول، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر ہمیں مسئلہ ملے گا۔ اچھا، یہاں سے جو ہے مختصر سے تعارف پڑھتے ہیں، یہاں سے بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ لیں ذرا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اچھا دیکھیں، تلخیص لغت المیراث کامل، طریقہ استعمال سے پہلے جو ہے مختصر تعارف ہے اس کے بارے میں کہ تلخیص لغت المیراث کامل میں میراث کے 468 کلیدی حل شدہ مسائل ہیں جو 2 کروڑ سے زائد مسائل کا حل ہے، ٹھیک ہے جی، 2 کروڑ سے زائد مسائل کا جامع ہے۔ یہ 2 کروڑ کا کیا مطلب ہے؟ 2 کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ جو میراث کی جتنی بھی ذیل الفروض اور اسبات کے یا جو ذیل الفروض کے جو مسائل بنتے ہیں وہ 2 کروڑ سے کچھ زائد ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ان تمام کا مسائل جو ہے اس میں اس کا جواب موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے جی یہ کامل، کیا لکھا ہوا ہے؟ کامل اس وجہ سے ہے کہ کوئی بھی لغت آج تک کسی بھی ڈکشنری کوئی چھپ گئی ہو تو اس میں جامع تو لکھا ہوتا ہے لیکن کامل کبھی بھی نہیں لکھتے، اس لیے کہ ہر دور میں جو ہے تقریباً نئے الفاظ ایجاد ہوتے رہتے ہیں اور پھر اس میں الفاظ کا ذخیرہ بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کامل اس وجہ سے نہیں ہوتی، البتہ جامع ہوتی ہیں، اس وقت کی جو موجودہ زبان جو چل رہی ہوتی ہے، جو الفاظ بولے جاتے ہیں تو تمام کی جامع تو ہوتی ہیں لیکن کامل نہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ کسی بھی دن جو ہے وہ کسی لفظ کا اضافہ ہو سکتا ہے اس میں، لیکن میراث کے باب میں اس طرح ہے کہ یہ کامل ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں مکمل مسائل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے، میراث کا کوئی مسئلہ آ جائے ذیل الفروض وغیرہ میں سے کہ فلاں وارث جمع ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اب یوں نہیں ہو سکتا کہ ایک جو ہے ایک اور قسم کا وارث یا جو ہے ایک اور جو ہے مسئلہ نیا آ جائے، اس طرح مطلب ہے کہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی، تو وہ تمام کے تمام اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا، اس کے ذریعے سے میراث کے مسائل محض اور گردانی سے یوں آسانی سے معلوم کی جا سکتے ہیں جیسے کسی لغت اللسان ڈکشنری سے کسی لفظ کے معنی. اس طریقے کے موجد جو ہے میرے استاد محترم انجینئر ملک بشیر احمد بگوی ہے حفظ اللہ تعالی، اسلام آباد میں رہتے ہیں، جنہوں نے 30 سالہ محنت کر کے کمپیوٹر کے ذریعے سے ابتداءً 2611 ٹھیک ہے جی، پھر جو ہے بعد میں شروع میں جو ہے وہ 27 کم کر کے اس میں سے تقریباً 2500 کچھ ہو گئے، تو مسائل کا مجموعہ 6 جداول میں تیار کیا تھا. ٹھیک ہے جی، 6 جداول میں. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر موجودہ 5 جداول ہیں، لیکن انہوں نے 6 جداول میں تیار کیا تھا. گویا کہ دریا کو کوزے میں بند کیا تھا. دریا کوزے میں بند اس طرح کیا تھا کہ 2 کروڑ سے زائد مسائل کو اکٹھی جمع کیا. ٹھیک ہے، 2 کروڑ کے جو مسائل ہے یہ حقیقی مسائل ہیں. حقیقی مسائل کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح ممکن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، ممکن ہو سکتا ہے. اور اگر اس کے ساتھ ہم صرف لاجیکلی مسائل جیسے ہم کہہ سکتے ہیں منطقی مسائل کہ چاہے اس کا خارج میں وجود ممکن ہو یا نہ ہو تو 27 کروڑ سے زیادہ ہے. نہیں، 27 کروڑ سے کچھ کم ہے. 27 کروڑ وہ کتنے ہیں؟ 27 کروڑ. ٹھیک ہے، یعنی 27 کروڑ سے کچھ کم ہے. ٹھیک ہے، تو اور جو حقیقی مسائل ہے، جو پیش آ سکتے ہیں کسی بھی طرح، قیامت تک کسی بھی طرح پیش، یعنی کہ جو ممکن ہے، وہ کتنے ہیں؟ 2 کروڑ سے کچھ زائد ہیں. اور جو منطقی طور پر چاہے اس کا وجود ممکن ہو یا نہ ہو، صرف ذہن میں آپ سوچ سکتے ہیں، وہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ وہ 27 کروڑ سے کچھ کم ہے. 27 کروڑ سے کچھ کم. ٹھیک ہے جی، دلفروز کے. اچھا، راکم نے 15 سال بعد اس میں ترمیم و اختصار کر کے 5 جداول میں صرف 468 مسائل میں منحصر کر دیا. یعنی کہ جتنے بھی یہ تقریباً 4 گنا، یعنی کہ 1/4 میں آ گیا. 1/4 میں، یعنی یہ تقریباً پہلے 30 صفحے تھا، تقریباً پہلے 30 صفحے تھا لگ بھگ، تو اب یہ کتنے صفحے میں آ گیا؟ یہ بھی تقریباً 4-5 صفحے میں آ گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ میراث کے مسائل کا سب سے آسان اور دلچسپ طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی، اتنا آسان ہے کہ 8ویں جماعت یا درجہ اولی کے متوسط طلبہ و طلبات اسے بآسانی سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی زیادہ اس کے لیے پڑھائی کی ضرورت نہیں ہوتی، بس تھوڑی بہت جو ہے وہ پڑھائی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے جی. اس طریقے میں ورثاء کے احوال، ٹھیک ہے جی، آپ جانتے ہیں کہ عول اور رد اور اس طرح کی اور جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ان کے جو اصول ہے زبانی یاد کرنا نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، کہ آپ اس کو زبانی یاد کریں، رٹا لگائیں، بلکہ صرف اس کے اندر دیکھ کر ہی مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، نہ جو ہے مسئلہ خود سے حل کرنا پڑتا ہے، بلکہ پہلے سے حل شدہ مسائل ہے جو کہ 468 مجموعے میں بند ہے. 468 میں نے بتایا آپ کو. ٹھیک ہے جی، 468 مسائل میں بند، 5 جداول میں بند ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہے. ٹھیک ہے، 5 جداول میں یہ ہے 468. اب ان مسائل میں جو ہے مسئلہ تلاش کریں گے. ٹھیک ہے جی، جس طرح کہ لغت اللسان و مسئلہ تلاش کیا جاتا ہے. اچھا، تو اگر ان 5 جداول میں مطلوبہ مسئلہ مل جائے تو فبیہ. ٹھیک ہے جی، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ مل جائے ان میں، تو پھر اس کے لیے قاضی کی جداول ہے. ٹھیک ہے جی، قاضی کی جداول ہے جس میں جو ہے وہ 110 مسائل ہے. اس میں یہ قاضی کی جداول یہ ہے. یہ قاضی کی جداول جدول نمبر 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے، یہ 2 صفوں میں یہ قاضی کی جداول. یعنی اگر ان میں سے کوئی مسئلہ مل جائے، ان میں، اس کو کہتے ہیں لغت کے، اسے کیا کہتے ہیں؟ لغت کی جداول، اور اسے کہتے ہیں قاضی کی جداول. اس میں ہم نے مسئلہ تلاش کرنا ہے. اگر کوئی مسئلہ اس میں نہ ملے جی تو پھر اس میں تلاش کریں، پھر قاضی کی جداول میں تلاش کریں. اگر لغت میں نہ ملے تو پھر قاضی کی جداول میں تلاش کریں. ٹھیک ہے جی، بس یہ خلاصہ ہے دونوں کا. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے یہ سمجھ لیں
کہ دو قسم کی جداول تو آپ کے ذہن میں آ گئی، ایک لغت کی جداول جس میں ہم نے مسئلہ تلاش کرنا ہے، اور دوسرے ہے قاضی کی جداول کہ مسئلہ وہاں نہ ملے تو اس میں جو ہے تلاش کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ دو قسم کی جداول ہے. ابھی ایک اور قسم کی بھی جداول ہے، وہ یہ ہے صفحہ نمبر 26 پہ یہ. ٹھیک ہے. یہ ہے ورثاء کی فہرست. یہ ورثاء کی فہرست کا جدول ہے. یہ جدول نمبر 1 ورثاء، اس میں ورثاء کے نام ہے ایسا سمجھ لیں، اور یہ بھی ورثاء ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک قسم جدول کا یہ ہو گیا، 3 بن گیا، 3 قسم کے بن گئے جی. ٹھیک ہے. اور چوتھی قسم جو ہے وہ یہ ہے حروف رموز. اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے جی. حروف رموز یہ اصل میں یہ اسی کا ایک جز ہے، لغت کے جداول کا ایک کیا ہے جز ہے. اس میں کچھ رموز ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ادھر بھی کبھی کبھی رجوع کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کو جو ہے یہ تمام جداول کو جب ہم سمجھ لیں گے تو ہمارے سامنے کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس کو حل کر پائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اب ویسے ابتداءً جو میراث کی جو مسائل ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ پڑھائی جاتی ہے دیگر دوسری طریقوں میں کہ میراث کی تعریف کیا ہے اور فلاں فلاں یہ اور چیزیں بھی بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو ہے باقی پوری تفصیل تو نہیں ہے، البتہ اس میں اتنا ہے کہ مثلاً ترک کے متعلق جو حقوق ہوتے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. ترک کے متعلق حقوق ہے، مختصراً جو ہے اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے جی. صحیح ہے جی. تو یہ جو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ میت کی کل ترکہ میں سے سب سے پہلے میت کی کفن دفن کے متوسط اخراجات نکالے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی نہ زیادہ کنجوسی ہو اور نہ زیادہ اسراف ہو، اور متوسط اور ضروری اخراجات. ٹھیک ہے جی. غیر ضروری اخراجات اور غیر شرعی اخراجات اس میں شامل نہیں ہیں. پھر اگر میت کے اوپر کسی کا دین ہو تو بقایا مال سے دیون کی ادائیگی ہوگی. پھر بقایا مال میں سے یعنی کہ دیون کی ادائیگی کے بعد اگر دیون ہے تو وہ ادا کیے جائیں گے. پھر جو ہے دیون کی ادائیگی کے بعد یا اگر دیون نہیں ہے تو کفن دفن کے بعد اگر کوئی مال بچ جائے تو اگر میت نے کسی کے لیے کوئی جائز وصیت کی ہے تو اور غیر وارث کے لیے کی ہے، یہ بھی ضروری ہے. غیر وارث کے لیے کوئی جائز وصیت کی ہے تو اس کو تہائی تک جو ہے نافذ عمل ہوگی. اگر تہائی سے زیادہ کی ہو تو پھر تہائی تک تو ادا کرنا ضروری ہے، تہائی سے زیادہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے. سمجھ گئے. پھر بقایا مال جو ہے یہ تمام چیزوں کا حسب ترتیب جاری ہونے کے بعد بقایا مال ورثاء میں حسب شرع تقسیم کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس پورے کو یہ جو نمبر 4 ہے بقایا مال جو ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ مکمل علمی میراث جو ہے اسی کی تفسیر ہے. علمی میراث کیا ہے؟ اسی کی تفسیر ہے کہ بھئی فلاں وارث ہے تو کتنا اس کو ملے گا. ٹھیک ہے. ہر ایک کا حصہ کتنا ہوتا ہے. اچھا تو یہ جو جدول نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے جی، جدول نمبر 1 تو اس کی ضرورت بار بار پڑے گی. ٹھیک ہے جی. اس میں اردو اور عربی دونوں لکھا ہوا ہے. اس کی ضرورت بار بار پڑے گی تو اس وجہ سے اس کا طریقہ جو ہے یہ اخیر میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے جی. تاکہ بار بار ادھر کے بجائے ہم ادھر اسے فوراً دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. اس کو پہلے سمجھ لیں جدول نمبر 1. اچھا جدول نمبر 1 سمجھنے سے پہلے یہ سمجھے کہ یہ جو جدول نمبر 1 ہے اس میں یہ وارث ہے اور یہ کیا ہے؟ رمز ہے اور یا کوڈ ہے. عربی میں سے رمز کہتے ہیں، انگریزی میں سے کوڈ کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پہ وارث ہے یہ، اور یہ کیا ہے؟ اس کے رموز ہے یا کوڈ ہے.
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یا ضرورت یوں محسوس ہوئی، ہر وارث کے کوڈ کی یا ہر وارث کے رمز کی ضرورت یوں محسوس ہوئی کہ یہ مختصر سے 4 5 6 صفحے ہیں، اس میں ہم نے ہر ایک وارث کا نام بھی لکھنا ہے اور ساتھ ساتھ ہر ایک کا حصہ بھی لکھنا ہے، جو کہ شامل ہے 2 کروڑ سے زائد مسائل کا۔ 2 کروڑ سے زائد مسائل کا اس میں حل موجود ہے، تو ضروری بات ہے کہ ہم اگر ایک ایک حرف لکھیں گے اس میں، ٹھیک ہے جی، ایک ایک حرف لکھیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے مطلب کہ مسئلہ بہت لمبا ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ نہیں چلتا، خراب ہے، خراب ہے یہ، جی ٹھیک ہے جی۔ جی تو اگر ایک ایک کے بارے میں جو ہے ہم تفصیل لکھیں گے تو یہاں پہ پھر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر اس لیے رموز کی ضرورت پڑ گئی تاکہ وارث کی جگہ پر یہاں پر وارث کا نام نہ ہو بلکہ وارث کی ایک علامت ہو۔ مثلا یہ خاوند ہے نا، یہ کیا ہے؟ خاوند ہے، اس کا رمز ہے ایک، اس کا رمز کیا ہے؟ ایک۔ تو اب دیکھیں جہاں پر یہ رنگین ہے جی اور اس کے ساتھ یہ جو نشان ہے ایک، ٹھیک ہے جی، یہ ہے اور یہ ایک ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ خاوند ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں یہ ہے بیوی، یہ کیا ہے؟ بیوی۔ تو اب یہاں پر جہاں پر 2 ہے، مثلا یہ 2، سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کیا ہے؟ بیوی ہے۔ اس طریقے سے یہاں پر 3 ہے، ٹھیک ہے، بیٹا، تو جہاں پر یہ 3 ہے، مثلا یہ 3، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے؟ یہ بیٹے کی مثال، تو اس وجہ سے اس کی ضرورت پڑ گئی، جی سمجھ گئے؟ اچھا، تو اب اس کے اندر یہ سمجھے کہ سب سے پہلے خاوند ہے، ٹھیک ہے، اس کا رمز ہے 1، بیوی کا 2 ہے، بیٹا کا 3 ہے، بیٹی 2 مرتبہ لکھا ہوا ہے، ایک 3 اور ایک 4، دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، یہ ہے بیٹی 2 یا 2 سے زیادہ، یہ جو علامت لگی ہوئی ہے نا، اس کا مطلب ہے 2 یا 2 سے زیادہ، اس کا مطلب ہے 2 یا 2 سے زیادہ، اور اس کا مطلب ہے جب 1 ہو، جب کیا ہو؟ 1 ہو، جب 1 ہو تو اس کا رمز کیا ہوگا؟ 5 ہوگا، اور جب 2 سے زائد 2 یا 2 سے زیادہ، جی، اس کا رمز 4 ہوگا۔ اس طریقے سے پوتا ہے، پوتی ہے، تو پوتی اور پوتی بھی اس کی بھی ایک تفصیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جہاں پہ تعداد تو ہو سکتی ہے لیکن لکھا ہوا نہیں ہے، مثلا بیوی جو ہے، بیوی 1 سے زیادہ ہو سکتی ہے لیکن کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، تو اس کا مطلب ہے چاہے 1 ہو یا 1 سے زیادہ 4 تک، جی، تو اس کا ہر صورت میں 4 نمبر ہوگا، نہیں 2 ہوگا، یعنی کہ جتنی بیویاں ہوں ان سب کا کوڈ 2 ہی ہوگا، 2 ہوگا۔ اس طریقے سے بیٹا چاہے 1 ہو یا 1 سے زیادہ، اس کا رمز یا کوڈ 3 ہوگا۔ اس طریقے سے بیٹی ہے، تو اس میں تفصیل موجود ہے کہ بیٹی اگر 1 ہو تو 5، 1 سے زیادہ ہو تو 4 نمبر ہے۔ اس طریقے سے پوتا بھی 1 یا 1 سے زیادہ ہو تو 6، پوتی 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو 7، پوتی جب 1 ہو تو 8، پڑوتا چاہے 1 ہو یا 1 سے زیادہ 9 ہے۔ اس طریقے سے پڑوتا اور پڑوتی میں بھی یہ تفصیل ہے۔ البتہ پوتا پوتی، پڑوتا پڑوتی، اس میں یہ تفصیل جو ہے ذہن میں رہے کہ ایک دوسری زبانوں میں شاید کہ یہ الفاظ نہیں ہوتے، اس کے لیے کوئی خاص۔ اردو میں ایک ہے نواسی اور ایک ہوتا ہے پوتا، پوتا پوتی ایک لفظ بولا جاتا ہے اور ایک نواسا نواسی۔ تو پوتا پوتی اسے کہتے ہیں کہ بیٹا کا بیٹا ہو یا بیٹی کا کی بیٹی ہو، نہیں بیٹا کا بیٹا اور بیٹی، بیٹا کا بیٹا ہو تو پوتا ہے، بیٹا کا بیٹی ہو تو پوتی ہے، اور اگر بیٹی کا بیٹا ہو تو نواسا، اور اگر بیٹی کا بیٹی ہو تو نواسی ہے، سمجھ گئے جی۔ اور پڑوتا جو ہے یہ بھی اسی کا بیٹا یا بیٹی ہے، ٹھیک ہے جی،
یعنی کہ بیٹا کا بیٹا کا بیٹا. ابن الابن. ہاں جی، یہ اس کے اندر یہاں پر جو اندرونی صفحہ ہے نا، اس میں جو ہے وہ وضاحت لکھی ہوئی ہے. جی جی جی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں حقیقی بھائی جو ماں اور باپ شریک ہو، ماں اور باپ شریک ہو، ٹھیک ہے. باقی دو کی تفسیر وہی ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، اور ایک ہے علاتی اور اخیافی. علاتی کہتے ہیں باپ شریک بھائی بہن کو. جی. باپ شریک بھائی بہن کو کیا کہتے ہیں؟ علاتی. اور علاتی بھائی بہن کوئی بھی ہو تو، اور اگر ماں شریک ہو تو پھر اسے خیفی یا اخیافی کہتے ہیں. اخیافی. جی ٹھیک ہے جی. اخیافی یعنی بھائی بہن ماں اور باپ ایک، یعنی ماں اور باپ، سگے ماں اور باپ کی جو اولاد ہو، یعنی کہ دو بندے ہیں. جی. دونوں بندوں، ایک بندہ ہے زید اور ایک ہے عمر. جی. زید کا بھی باپ ہے عمر، اور زید کا باپ جو ہے بشیر ہے. ہاں جی. تو عمر کا باپ بھی بشیر ہے. ہاں جی. زید کی ماں ساجدہ ہے تو عمر کی ماں بھی ساجدہ ہے. جی دیکھیں، ابھی دیکھیں نا، اس کو سمجھیں. مثلا ایک ہے، بسم اللہ الرحمن، ایک ہے زید. جی. اور اس کا ایک مثلا بھائی ہو گیا عمر ہو گیا. جی. ٹھیک ہے. اب ان دونوں کی جو باپ اور ماں ہے وہ ایک ہے. مثلا بکر. جی. اور ساجدہ ساجدہ کر دی. ٹھیک ہے. تو اب نہیں، اب یہ اور یہ آپس میں کیا ہے؟ حقیقی ہے. یہ اور یہ آپس میں کیا ہے؟ حقیقی ہے. اگر یہ میت ہے تو یہ اس کا حقیقی بھائی ہے. اگر یہاں پہ فاطمہ ہے مثلا، تو یہ اس کی بہن ہے، حقیقی بہن. ٹھیک ہے. اب آ جائیں، یہ ہے بکر. اس کا بیٹا ہے زید. ٹھیک ہے. لیکن اس زید کی جو ماں ہے، زید کی جو ماں ہے وہ کون ہے؟ نعیمہ. وہ ہے فاطمہ. تو ان دونوں سے یہ پیدا ہوا ہے. جی جی. لیکن اس کی ایک دوسری بیوی ہے زینب. تو اس سے پیدا ہوا ہے عمر مثلا. تو ان دونوں کا، اس کا اور اس کا باپ ایک ہے. باپ کیا ہے؟ ایک ہے، لیکن مائیں الگ الگ ہے. تو اس صورت میں یہ علاتی بھائی ہوں گے. علاتی بھائی اگر یہ میت ہے تو یہ اس کا حقیقی بھائی ہوگا. اگر یہ مثلا یہ اس کا علاتی بھائی ہوگا. اچھا، تو مثلا یہ ہے نا، ابھی یہ اس کی رقیہ کیا ہوگی؟ زید کی علاتی بہن. ٹھیک ہے جی. سمجھ گئے؟ اب اس طریقے سے اگر مثلا یہ ایک عورت ہے، زینب ہے، اس کا سابق خاوند کا نام ہے بکر. اس سے ایک بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام مثلا ہے زید. ٹھیک ہے جی. اب جو ہے طلاق کے بعد یا وفات کے بعد اس کے ساتھ کنیکشن ختم ہو گیا نا. یہ مر گیا یا اس نے طلاق دے دیا تو اس کے ساتھ رابطہ ختم ہو گیا. لیکن زید کا باپ یہ تو رہے گا اور اس کی ماں یہ رہے گی. ٹھیک ہے. اس کے نسب پہ فرق نہیں پڑے گا. اب یہ عورت جو ہے زینب، یہ کسی اور بندے سے شادی کر لیتی ہے. کس سے؟ زاہد سے، فاروق سے. ابھی ان دونوں سے جو ہے مثلا ایک ساجد پیدا ہو. ٹھیک ہے جی. تو اب دیکھیں، ساجد اور زید دونوں کی ماں
ایک ہے جی، اور باپ کیا ہے؟ الگ الگ ہے الگ الگ ہے. جی. تو یہ آپس میں کیا ہے جی؟ اخیافی یا خیفی؟ خیفی اخیافی اور ماں شریک. ماں شریک جو ہے اخیافی ہو گئے، ماں باپ شریک شریف لاتی ہو گیا، ماں شریک ہو گیا خیفی. اخیافی، جی اور یہ ہو گیا ماں باپ دونوں شریک ہیں تو حقیقی یا حقیق لکھتے ہیں نا شارٹ جی کٹ، جی حقیق بھائی. جی اور یہ ہو گیا جی باپ شریک ہے تو باپ شریک برابر ہے جی علاتی. اللہ جی. ٹھیک ہے جی، جی یہ اس کی تفصیل ہے. ٹھیک ٹھیک ہے جی. جی اچھا اب یہ مجموعہ ہمیں جو ہے، اچھا دوسری بات اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے بعض میں تعداد کا ذکر ہے سب کا، لیکن خیفی میں نہ تو بھائی بہن لکھا ہوا ہے. جی. بھائی بہن لکھا ہوا ہے؟ نہیں. نہیں لکھا ہوا ہے. بھائی بہن تو نہیں لکھا، البتہ تعداد لکھی ہوئی ہے کہ ایک ہے، ایک سے زیادہ ہے، یہ لکھا ہوا ہے نا. جی یہ ایک ہے جی، تو اس میں 26 ہے، کوڈ ہے، اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو 25 کوڈ 25 ہے. جی اس میں کیوں اس طرح ہے؟ اس لیے کہ چاہے خیفی میں ماں شریک میں چاہے مذکر ہو یا مؤنث، بھائی اور بہن کو نہیں دیکھا جاتا، جی. بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ تعداد کتنی ہے، اس لیے کہ دونوں کا حق ایک جتنا ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے. خیفی بہن ہو یا ماں خیفی شریک بھائی ہو یا بہن ہو، دونوں کو برابر حصہ ملتا اخی ہے. خیفی یا اخت خیفی دونوں ہاں برابر جی، ہیں. دونوں کو برابر حصہ ملتا ہے. ٹھیک ہے جی، جس کو اولاد الام بھی کہا جا سکتا ہے. یہ سمجھ گئے؟ جی یہ نمبر یہ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے.